تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جو کل کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، موت دے گا پھر زندگی دے گا اور جزا و سزا کا مالک ہے، جو اور اس کی اسوہ کے مطابق ہی ہم زندگی گزارنے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر عہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی گزرے، اور ہمارے لیے سب کے لیے مسلمانوں کے لیے یہی ایک مشعل راہ ہے جس کو اختیار کیے ہوئے ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں سرگردہ ہیں۔ میرے ساتھ آج یہ پاکستان عوامی قوت کے چیئرمین خواجہ وحید خاقان صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہمارے نائب صدر ہیں مرکزی جناب طاہر خان صاحب موجود ہیں، طاہر بٹ صاحب، اس کے ساتھ ہمارے لاہور کے صدر ہیں حامد ریاض صاحب، اور میرے بائیں طرف محترم جناب پروفیسر محمد یوسف صاحب ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے، اور رانا امتیاز صاحب گجرانوالہ کے۔ رانا صاحب آپ بھی آ جائیں، آ جائیں پلیز، آ جائیں کرسی یار، کرسی دے دو، ایک چیئر دے دو رانا صاحب، کرسی آ جائیں۔ رانا امتیاز صاحب ہمارے گجرانوالہ کے ضلع کے صدر ہیں، اسی طرح نواب لطیف صاحب ہیں جو قصور کے ہیں، اور سیالکوٹ سے عثمان صاحب نہیں تشریف لا سکے، ان کی مجبوری ہو گئی تھی۔ اسی طرح سرگودار فیصل آباد کے صدور بھی راستے میں ہیں، کیونکہ ذرا جلدی میں ہمیں آغا وقاص صاحب نے حکم دیا تھا کہ بڑا محدود وقت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے، اتنی دیر میں وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے ہمارے ازلی جو دشمن ہے ہندوستان، اس سے ہم نے پورے حساب چکا دیے ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو ہم نے جنگ لڑی ہے فوج نے، اور پی ایف نے، نیوی نے، اور ہمارے نوجوانوں نے، اور پھر سیاسی قیادت نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا ہے اور عوام نے سپورٹ کیا ہے، آپ یقین جانیں کہ میں اور آپ کی طرح ابھی تک ہم سمجھیں کہ خوشی سے لبریز ہیں، اور ہمارا جو وقار بلند ہوا ہے پوری دنیا میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہماری پاک فوج کی جرت اور بہادری کی بے مثال ایک واضح جرت مندانہ فیصلہ ہے، اور آج ہم نے بنیادی طور پہ وہ جو پروہت تھے، جو پنڈت تھے، جو آچاریہ ہیں، ان کے جو اگھوری ہیں، جو بابے ہیں، جو ہندوستان میں فیصلے کرتے ہیں کہ کب مہورت نکالنا ہے، ان سب کو الحمدللہ ہمارے صرف ایک لفظ بیان مرسوز نے شکست دے دی ہے۔ گویا کہ ایک قرآن کے لفظ نے پوری ہندتوا کو اور پورے ہندو مذہب کو شکست دے دی ہے، اور یہ اللہ کی نصرت اگر شامل حال نہ ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہاتھ نہ ہوتا تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ اپنی صحیح اپنی جگہ پہ، بہادری اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال اللہ کی نصرت ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین ہے پارٹی کا، جو پورا خد و خال آپ کے سامنے رکھیں گے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ ذرا ملک کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور میجر جو مسائل ہیں بیڈ گورننس ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مہم چل جاتی ہے کہ جناب پنجاب وہ جنوبی پنجاب ہے، آدھا پنجاب ہے، اگر آپ نے پنجاب کو تقسیم کرنا ہے تو پھر آپ سندھ کو بھی تقسیم کریں،
بلوچستان کو بھی تقسیم کریں، بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر ڈویژن کی بنیاد پہ آپ حکومت بنا دیں، کسی صوبائی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈویژن کی بنیاد پہ آپ حکومت رکھیں اور اس کو ڈائریکٹ ووٹوں سے لوگ گورنر منتخب کریں اور اپنے فیصلے خود کریں۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کسی بنیاد پہ آپ فی الفور جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو کریں۔ یہ جو MNA کو ڈیولپمنٹ فنڈ اربوں روپے آپ دے رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی رشوت ہے۔ دوسرا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کی 5 جو چولستان کی زمین ہے اس کو آباد کرنے کا جو آئیڈیا تھا کہ سندھ کا پانی ادھر سے گزر کے جائے گا، ہم پانی روک نہیں رہے، وہاں ڈیم نہیں بنا رہے، ان کو سیاسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ ہمارے جو پورے اسٹریٹجک میں سمجھتا ہوں یہ انٹرسٹ ہے کہ پنجاب کی نہریں وہاں سے گزرنی چاہیے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے اگر حکومت جاتی ہے نہیں جاتی ہے، اس کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کسی سیاسی مفاد کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارا یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو فی الفور حل کیا جائے۔ اگر سندھ طاس معاہدے پہ اس نے پانی روکا ہوا ہے، پنجاب جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے، ہمارا جو راوی دریا ہے جو کہ یہاں پہ کشتیاں بہتی تھیں وہاں پہ دھول اڑتی ہے، تو اس کو فی الفور حکومت حل کرے یا تو مذاکرات کرے، اگر جنگ کرنی ہے تو پھر جنگ کرے، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، مسائل آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو میں گزارش کروں گا اپنے چیئرمین جناب محترم خاقان وحید خواجہ صاحب جو کہ ایک اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک ویژن رکھتے ہیں اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے۔ ہم تمام بھی کسی نہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں یہ ایک ہم نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں خود اپنی قسمت کا فیصلہ کریں اور آگے بڑھیں اور ایشوز کی بنیاد پہ پالیٹکس کریں، اور ہم نے ڈلیور کیا ہے۔ اور ہمارے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اپنے تک اپنی صحیح جو ان کے وسائل ہیں چھوٹے موٹے ان تک انہوں نے اپنا ایک امپلیمنٹ کیا ہوا ہے پروگرام، صحت کے متعلق ہے، اس کے متعلق ایجوکیشن کے متعلق ہے، اور کس طرح فارن ایکسچینج اکانومی کو بہتر کرنا ہے، وہ ان کے تمام اور تعلیم کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، وہ ایک ان کا ویژن ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب میں گزارش کروں گا محترم جناب خاقان وحید خواجہ صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں۔ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، تصویریں بعد میں کرتے ہیں، بیٹھ جائیں سب لوگ۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سب لاہور پریس کلب کا، جرنلسٹ بھائیوں کا، بہت سے ہمارے فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ان حالات میں جو کہ اس وقت اسرائیل اینڈ ایران کی جنگ میں زیادہ کوریج، زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہے، تو تھینک یو ویری مچ آپ سب کا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈلی میں بات کروں گا۔ نئی پارٹی بنائی ہے جس کا نام ہے پاکستان عوامی قوت۔ پارٹی کیوں بنائی ہے؟ نارملی پالیٹکس میں کیوں لوگ آتے ہیں؟ پالیٹکس میں دو چیزوں کے لیے آیا جاتا ہے، ایک پیسے کے لیے اور ایک طاقت کے لیے۔ تو آئی تھنک کہ یہ میرے دونوں مقصد نہیں ہیں، میرا مقصد تیسرا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پالیٹکس کی تھی، دیٹ از آن ویلفیئر بیسس، اور وہ ویلفیئر بیسس پہ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں مجھے نہیں پتا، آپ لوگ میری کتنی بات سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں ویلفیئر بیسڈ پولیٹیکل پارٹی کو آگے لے کے چلوں۔ پارٹیز اس لیے بنتی ہیں جب
किसी मुल्क में प्रीवियस पार्टीज डिलीवर नहीं कर सकती हैं और नहीं किया, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलीवर किया है या नहीं किया वो मैं आप क्योंकि जर्नलिस्ट भाई हैं मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप खुद डिसीजन करें कि वेदर पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलीवर पाकिस्तान में किया है या नहीं किया। मेरी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान अवामी कुव्वत 85% अवाम के लिए है। आई एम वेरी क्लियर इन इट। दिस इज नॉट अ जोक टू मेक ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ जोक। आई थिंक सो कि हमारे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का एक मजाक बना लिया है, कौम के साथ भी और अपने साथ भी। तो दिस इज नॉट ए जोक। आई एम वेरी क्लियर इन इट। मेरे मंशूर में जो चीज़ें हैं वो मैं आज आपके सामने रख दूंगा शॉर्ट स्पैन में। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 टेक्निकल एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ, नंबर 4 इकोनॉमी, नंबर 5 एम्प्लॉयमेंट रोजगार, और नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कश्मीर प्रॉब्लम। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मेरा नाम खाकान वहीद ख्वाजा है। मेरे फोर फादर मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ था उनका, और वो जब पाकिस्तान बना तो माय फादर वाज द फर्स्ट डॉक्टर जो रावलपिंडी में माइग्रेट होके आए थे। ही वाज द ओनली मुस्लिम डॉक्टर एट दैट टाइम, और मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। आई एम रनिंग मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी, कॉलेज ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, and I am running hospital of 600 bedded in Islamabad. I am running this project for the last 15 years. 15 साल से मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मैं भी मांग के आप सबसे पैसा लेके डोनेशन का हॉस्पिटल बना सकता था अपने नाम के, अपनी वालदा के नाम, अपने बाप के नाम का, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने बलबूते पे बनाया और लोगों को डिलीवर किया, करके दिखाया। एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने हूँ और डिलीवर करना चाहता हूँ। इसलिए मंशूर का पहला हिस्सा तालीम। मैं आप लोगों को कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप सवाल ज़रूर मुझसे कीजिएगा और जो दिल में आए कीजिएगा। तालीम जो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है ए लेवल्स ओ लेवल्स किसने पढ़ा हुआ है? मेरा ख्याल कोई भी नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस। मेरा रोना ये है कि आज तक हमारी नेशन, जो मेरी कौम है 85%, उसको तालीम का स्टैंडर्ड ही नहीं दिया गया। मैं इस पे बहस नहीं करता कि क्यों नहीं दिया गया, यू नो इट। तो मैं ये स्टैंडर्ड्स चेंज करने आया हूँ और मेरे पास बड़ा क्लियर रोड मैप है एजुकेशन का। वो हम बाद में, अगर मुझे ताकत मिल गई, अल्लाह ताला ने कोई हिम्मत दे दी आप लोगों की वजह से, तो डेफिनेटली आई चेंज दैट रोड मैप। नंबर 2 टेक्निकल एजुकेशन। मेरे नज़दीक ये जो मैट्रिक और FA और आप लोग BA और MA पढ़ के इस लेवल तक आते हैं वो ज़ीरो है। आई एम सॉरी, दैट इज़ ज़ीरो। क्योंकि मेरा बच्चा जब दूसरे मुल्क जाता है तो उसको पैकिंग की MA पास BA पास पैकिंग करने की जॉब मिलती है। उसको कोई भी CO या अच्छे लेवल या डायरेक्टर लेवल तक नहीं आती, बिकॉज ऑफ देयर स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड्स, दिस इज द रीज़न व्हाई आई वांट टू चेंज दीज स्टैंडर्ड्स। मेरी ये पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों ने जो करना था कर लिया। मेरी पॉलिटिकल पार्टी नई जनरेशन की है जो आपकी औलाद के लिए है। मैं उसका प्लान कर रहा हूँ। आपने अगर मेरा साथ देना है तो मेरी साथ के लिए नहीं देना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत है।
آپ نے ساتھ دینا ہے تو نئی جنریشن اپنی آنے والی نسل کے لیے دینا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک بھی پولیٹیکل پارٹی ہماری جنریشن کے بارے میں نہیں سوچتی ہے۔ تو دس از دا ریزن ایجوکیشن میری پرائرٹی ہے۔ فار دا لاسٹ 14 سال سے ایجوکیشن میں ابھی تک 1000 ڈاکٹر بنا چکا ہوں، ہزاروں نرسز بنا کے وہ جابز کر رہی ہیں، اسی طریقے فزیکل تھیراپی کے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹریٹ آف فارماسسٹ ہیں، وہ بنا کے مارکیٹ میں وہ جابز کر رہے ہیں۔ تو مجھے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قوم اپنے لوگوں کو جابز کریٹ کرنے میں اور ایجوکیشن دینے میں۔ پچھلے 15 سے 20 سال سے میں ہیلتھ کے پروفیشن میں ہوں، ایک ہاسپٹل 650 بیڈ کا رن کر رہا ہوں۔ اس ہاسپٹل میں 10 سال تک میں نے 200 روپیہ ڈاکٹرز کی کنسلٹنسی لی ہے۔ میں لے سکتا تھا پیسے، لیکن میں نے نہیں لیا۔ یہ ایک سوچ ہے، وہی سوچ میں آپ لوگوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ دوسرے انسان کے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں کامیاب ہوئی ہیں آج تک؟ اس لیے کہ وہ اپنی پارٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے گروہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچتے۔ دیز آر دی ریزنز کہ جو لوگ تباہی کا راز ہے یہی۔ میری مینیفیسٹو کا دوسرا حصہ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ ہمارے تقریباً 60% عوام ایسی ہے جو میٹرک اور BA تک چلی گئی ہے لیکن بے روزگار ہے۔ تو ان کے لیے ہم نے آج سے کوئی 3 سال پہلے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا، جس میں ان سے ہم بلا کے پوچھتے تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم more than 3000 لوگوں کو ابھی تک ہم پلمبر، الیکٹریشین، سیکیورٹی گارڈ، ڈرائیورز، یہ ہم ٹرین کر کے ہم ملک سے باہر بھیج چکے ہیں۔ ہمارے مینیفیسٹو کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ کے یہ کریں گے، نہیں، ہم کر رہے ہیں۔ This is the difference between پاکستان عوامی قوت and different parties۔ اسی طریقے سے ہم جو ینگ یوتھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے گھر کے اندر گھس کے تمہیں روزگار دیں گے۔ مذاق ہے یہ، پولیٹیکل پارٹیز تو دے نہیں سکی، ماں باپ تو دے نہیں سکے، تو پھر ہم کہاں سے ان کے گھر میں گھس کے دے سکتے ہیں؟ تو دیا، ہاؤ سمپل از دیٹ۔ ہم ان کو ای کامرس کے 3 4 مہینوں کے کورس کرواتے ہیں جس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، اور وہ 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک اس کے بعد کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور ہمارے بہت سے بیچز نکل چکے ہیں اور وہ ارن کر رہے ہیں۔ تو میری کوئی بھی مینیفیسٹو میں سبق باغ نہیں ہے۔ ایک پریکٹیکل، اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کے بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، مجھے بتائیں، ہم ان کا گروپ بنائیں گے، ہم اسلام آباد سے ان کو پڑھائیں گے۔ 3 ماہ کے بعد وہ اپنے گھر میں، ان کو نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو وہ کما سکتے ہیں۔ دس از اے پالیسی، دس از اے برین۔ یہ دماغ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دماغ ان لوگوں کے بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کے اوپر نہیں چلنا ہے، ہم نے اپنی پارٹی کی مینیفیسٹو پہ چلنا ہے، ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ کم از کم ایک پارٹی تو ایسی آ جائے جو ڈیلیور کرنا جانتی ہو، جو پہلے سے حکومت میں آئے بغیر ڈیلیور کر رہی ہو۔ تو اس لیے مینیفیسٹو، تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، یہ میرا مین ٹارگٹ ہے، جس کی وجہ سے میں روزگار بھی دے رہا ہوں، اور آگے چل کے ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے، تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونس لیول پہ اس کو گرو کرتے جائیں گے۔ آپ لوگ اویئرنیس پیدا کریں اور
लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। नंबर 3 पे हेल्थ में मैंने, आप समझते हैं हेल्थ की बहुत फैसिलिटीज़ आपके को मिली हुई हैं। आप जर्नलिस्ट भाई खड़े इस वक्त मेरे पास, अगर मैं उनसे पूछूं कि कितना बजट में हेल्थ पे लगाया गया तो किसी को मालूम है जी? 146 बिलियन रुपीस ओनली। ये कोई बजट का हिस्सा? ये हेल्थ है, इसको हेल्थ कहते हैं। तो मैंने आज से 3 साल पहले, 3 years पहले हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करवाई, और उसमें ये प्रोसेस किया था कि एक फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस करें उन्हीं से पैसे लेके, मीन्स 15,000 रुपये में उनकी IPD 10 लाख तक 100% फ्री। इसको पॉलिसी कहते हैं। और मैंने 1000 फैमिलीज़ को कार्ड दिया था जिसका अवामी कुव्वत हेल्थ कार्ड था, और इस साल मैंने 5000 फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया है, उन्हीं से 15,000 रुपया लेके उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की है 10 लाख तक 1 साल के लिए। दिस इज़ कॉल्ड पॉलिसी। जब हुकूमतों के पास पैसा नहीं होता, वो कर्जे लेते हैं, तो फिर पब्लिक को आप इंडल्ज करते हैं ताकि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें। ये नहीं कि रिश्वत के तौर पे किसी भी एक सेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड, आप कर्जे ले रहे हैं। आप कैसे किसी को हेल्थ फ्री दे सकते हैं? आप दे सकते हैं? आपका मुल्क नहीं दे सकते। 67 अरब $1,000 आपका कर्जा है, और आप अपने मुल्क को फ्री हेल्थ दे रहे हैं। कोई सोच है? कोई समझ है? मैं तो हैरान हूं कि हुकूमतें कर क्या रही हैं। बट एनीवेज, मैं उन पर इतना बहस और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, और आप लोगों का भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे पास हेल्थ पॉलिसी मौजूद है। जो 1 लाख और 1 लाख से अबव लोग हैं वो पे करें, और उनको हम इंश्योरेंस में लेकर आएंगे, और जो 1 लाख से कम है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्थ कार्ड देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी में मौजूद है। इससे आप बहुत सी करप्शन भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने मेडिसिन ही नहीं ख़रीदनी, जब आपने फ्री मेडिसिन ही नहीं देनी है, और वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करनी है, तो फिर आपको टेंडर्स और ये जाली मेडिसिन या 2 नंबर मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप बहुत सी चीज़ों को मैन्यूवरिंग कर सकते हैं विद अ गुड पॉलिसी। इसी तरीके से हमारी जो इकॉनमी है, वो जब तक फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, तो अभी तक हमारी, मुझे तो नहीं नज़र आई कि कोई भी ऐसी पॉलिसी हमारी क्रिएट हुई है जिससे फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में आए। तो मैंने अपनी नर्सिंग स्टाफ को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जर्मन लैंग्वेज से फ़ायदा ये हुआ कि उनकी नौकरी है, क्योंकि जर्मनी में नर्सिस की तकरीबन 8 लाख ज़रूरत होती है। तो हम 8 लाख दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। तो वो उनकी BSN 4 साल का कोर्स होता है, उसके अंदर उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ा देते हैं, और उनकी वो वहाँ इमीडिएटली नौकरी हो जाती है। और नौकरी कितने की होती है? मिनिमम 1500 यूरोज़ की, जो हमने फाइनल की हुई है, 4.5 लाख रुपया बनती है। आई थिंक कि ये ही हमारी मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर हम सिर्फ एक सेक्टर को पकड़ लें, पूरा मुल्क, और नर्सेज बना के अगर हम उनको दूसरे मुल्क भेज दें, तो यही हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमें IMF से या वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की बेशुमार ऐसी हमारे पास जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जिससे हम मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टो हमारा एजुकेशन, हेल्थ, टेक्निकल एजुकेशन, इकॉनमी और रोज़गार, हमने सारा एक ही चीज़ में कवर कर लिया। आप लोग भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि हम पंजाब में अपनी पॉलिटिकल
पार्टी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है। अब हम लॉन्च कर रहे हैं इस जगह के ऊपर। तो जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आई नीड पॉलिटिकल पर्सन्स। तो आपकी न्यूज़पेपर, आपकी सोशल मीडिया की वजह से हमें जो लोग हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहते हैं वो सीरियस लोग, क्योंकि हम ना तो जोक करना चाहते हैं कौम से, ना झूठ बोलना चाहते हैं। मैं जब लोगों के पास जाता हूं तो मैं उनसे एक ही मशवरा देता हूं कि प्लीज़ ना आप मुझसे झूठ बोलें, ना मैं आपसे झूठ बोलूँगा, क्योंकि आप लोग इतने डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं इन पॉलिटिकल लीडर्स से कि वो झूठ से शुरू करते हैं और झूठ पे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और आप भी आज भी ये समझ रहे होंगे कि एक और बंदा आ गया झूठ बोलने के लिए। तो आई थिंक कि आई विल शो अ डिफरेंस इंशाल्लाह ताला। तो बाकी हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इन अ पावर। हमारे विजन्स क्लियर हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ 85% आवाम को अपग्रेड करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो कम कमा रहे हैं उनको ज़्यादा कमाना है। मुल्क में इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन लाना है। मुल्क में इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन एनर्जी से आता है। एनर्जी की प्राइसेस कम होंगी तो आपका रेवोल्यूशन आ जाएगा। एक मिनट के लिए मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर कर लीजिएगा। ओनली 1 मिनट, थैंक यू। तो 1 मिनट मैं चुप कर जाऊंगा, उसके बाद डिस्कस कर लीजिएगा। तो हमने ये पॉलिटिकल पार्टी को इसीलिए इसमें जो सेक्ट आता है वो आप लोग भी हैं, वो ग्रुप आप भी है, वो एक 85% जो है वो आप लोग भी, आप में से हम सब वी डोंट बिलोंग टू दैट एलीट क्लास। एलीट क्लास को हम फेवर ज़रूर देंगे, उसको तंग नहीं करेंगे टैक्स के थ्रू। उसको इसलिए फेवर करेंगे कि अगर वो आज 1 करोड़ रुपया कमाते हैं तो कल वो 2 करोड़ रुपया कमाएं, ताकि हमारे मुल्क में जॉब क्रिएट करें, मुल्क से पैसा मत लेके चलें। मैं बहुत क्लियर हूँ कि पॉलिटिशियंस को अगर जेलों में डाल दिया तो सारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तो इन्हीं के हाथों में है, तो ये मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो इनको जेलों में नहीं डालना चाहिए, इनको फ्री हैंड छोड़ें। पब्लिक के जहन तैयार करें कि सही और गलत में वो फैसला करें कि सही कौन है, उनके आने वाली नस्ल के बारे में कौन सोच रहा है। अगर ये सोच रहे हैं तो यस, इनके साथ स्टैंड करें। और अगर पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत आपके आने वाली नस्ल के बारे में सोच रहा है तो आप हमारे साथ स्टैंड करें। पहले कैलकुलेट करें कि अगर जो लीड कर रहा है वो सही है और गलत है। अगर वो सही है तो यस मेरे साथ खड़े हों, और अगर मैं गलत हूँ तो फिर बिल्कुल मेरे करीब मत आए। ये मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कहता हूँ। इसलिए आई वांट चेंज, लेकिन मैं वो चेंज नहीं लाना चाहता हूँ रोटी कपड़ा और मकान। मैं वो चेंज नहीं लाना चाहता हूँ नया पाकिस्तान। मैं वो चेंज नहीं लाना चाहता हूँ कि हमारी नई जनरेशन तबाह और बर्बाद हो जाए। मैं कंप्लीट करके आपको पूरा मौका दूंगा। तो ये वो चेंज हम नहीं लाना चाहते हैं। तो आई थिंक कि टाइम भी शॉर्ट हो रहा है, मुझे इस्लामाबाद भी जाना है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आखिर में आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फ्री हैंड है, आपके दिल में दिमाग में कुछ भी सवाल है आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आपने जितनी भी डिटेल दी है आपने जी जी आप कह रहे हैं 15 साल से आप जी, और आपका मैनिफेस्टो इसके जब घूम रहा है तो हेल्थ को और एजुकेशन को जी गवर्नमेंट यहाँ पुरानी से बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, लेकिन आप टोटल जो ना कंसंट्रेशन ही सीखे हैं जी। और ये मुझे लगता है, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से ज़्यादा आप अपने ही बिजनेस को एनहांस करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी 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 जी।
لیکن آپ کا جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ میں ورکنگ نہیں ہے. جی. آپ کا مینیفیسٹو جو ہے وہ صرف ایک بزنس پہ مطلب بلانگ کر رہا ہے. جی جی. تو اس لیے جو ہے پہلے اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ مطلب غیر آپ ورکنگ کے لیے. جی جی. اور یہ جو آپ نے دیا مینیفیسٹو اس طرح نہیں آپ نے یہ صرف 3 پوائنٹ دیے جو آپ کے بزنس کے لیے. جی جی. اسی پہ آپ کو مانا جائے آپ نے اسی کو ہی آپ نے بتایا کہ اسی پہ جس میں آپ کی ورکنگ ہے. جی جی. یہ ذرا کلیئر کریں آپ کیسے اس کو جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے. سب سے پہلی چیز ہے ایجوکیشن، تعلیم، جو میرے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. بتانے کا مقصد تھا کہ ابھی اس مجمع میں جیسے آپ ہیں، یور اے جرنلسٹ، آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، آپ جرنلسٹ بن گئے، لیکن میں اگر آپ کو کہوں گا کہ آپ پالیسی بنائیں یا کسی بیوروکریٹ کو کہوں گا پالیسی بنا دیں یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو بلا لیں ادھر اور اس کو کہیں کہ ایجوکیشن کی پالیسی بنائیں، وہ نہیں بنا سکے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو نالج ہی نہیں ہے کہ اس ایجوکیشن میں پرابلمس کہاں ہیں، ہمارے اسٹینڈرڈس کی. ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں تعلیم، وہ اس کا علم ہی نہیں ہوگا. جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو وہ کیا پالیسی بنائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا بالکل بجا فرمایا، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں ایک بزنس مین ہوں. یس، میں بزنس مین ہوں. میں پچھلے 20 سال سے ہیلتھ کے ہاسپٹل رن کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ ہاسپٹل کیسے میں رن کر رہا ہوں تو یو ول کلیپ فار می. میں پچھلے 15 سال سے جو کنسلٹنسی، جو میرے امپلائیز ہیں، میرے 300 سے ابو ڈاکٹرز ہیں، جس میں جنرل ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، میجر ہیں، ریٹائرڈ ہو کے آئے ہوئے ہیں، پروفیسرز ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں. ان کو میں سیلریز دیتا ہوں، لیکن میں اس کی فیس 200 روپے لے سے 600 روپیہ رکھتا ہوں. دس از ناٹ بزنس. میرا شوق بھی ہے پیسہ جمع کرنے کا. میں پیسہ جمع کر سکتا ہوں. مجھے بھی شفا انٹرنیشنل اور ڈاکٹرز ہاسپٹل اور انٹرنیشنل ہاسپٹل کی طرح آپ لوگوں کی چمڑی اتارنا آتی ہے، لیکن میں کیوں لیتا ہوں 500 روپیہ 600 روپیہ؟ اس لیے کہ مجھے احساس ہے اپنے لوگوں کا. میں لے سکتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کر لیں تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. تو میرا بزنس میرا ویلفیئر ہے، میری طاقت میرا بزنس ہے. مجھے رب نے پیسہ بھی دے دیا ہے، مجھے طاقت بھی دے دی ہے، اور 2 چیزیں مانگنے کے لیے فقیر آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں پولیٹیشین. تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے میرے پاس رب نے دونوں چیزیں دے دی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ہیلتھ میں کس طرح کرپشن ہے. مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر کیا سوچ رہا ہے. مجھے پتہ ہے میری نرس کیا سوچ رہی ہے. مجھے پتہ ہے میرا جو پیشنٹ آتا ہے وہ کس تکلیف میں آتا ہے. وہ آپ کو بھی نہیں پتہ. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو اپنی ذات کا پتہ ہوتا ہے. تو مجھے ہزاروں پیشنٹ تکلیف میں نظر آتے ہیں، تو وہ تکلیف محسوس کریں آپ بھی. جس دن آپ نے وہ تکلیف محسوس کی، اس دن یہ کسی سے سوال اس انسان سے نہیں کریں گے کہ تم اپنے بزنس کو انہانس کرنے آئے ہو. بزنس تو میں انہانس کر سکتا ہوں، کسی کو بھی اپنے کمرے میں بلا کے اربوں روپے کا پروجیکٹ کر سکتا ہوں. مجھے پالیٹکس میں حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے. حرام کیا ہوتا ہے؟ حرام ایک بال کے برابر کا فرق ہوتا ہے، جو کہ شاید ہم لوگوں کو نہیں پتا. جس دن ہمیں پتہ چل جائے گا، جو لیڈر آپ کو بتائے گا حلال اور حرام میں، اس دن یہ قوم درست ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو میرا پہلی چیز یہ ہے کہ بزنس سیپریٹ ہے اور پالیٹکس سیپریٹ ہے. پالیٹکس میں وہی بندہ آ کے پالیسیز بنا سکتا ہے جو فرام A to Z اس کو پرابلمس پتہ ہو اپنی نیشن کی، اپنے لوگوں کی تکلیف پتہ ہو، دوائیوں کے فراڈ پتہ ہو، ڈاکٹرز کی جو غلط میل پریکٹسنگ ہے وہ پتہ ہو، تو وہ پالیسی بنا سکتا ہے، دوسرا انسان نہیں بنا سکتا. تھینک یو. جی
جی یہ ابھی آپ نے کہا جی کہ جو سفر کرتا ہے اس کو سمجھ جاتی ہے کہ تکلیف کیا ہوتا ہے. سر سفر ہم لوگ کر رہے ہیں, جی کر رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, جی کر رہے ہیں, ہم اس روڈ پہ ہیں جہاں پہ تکلیفیں سب عوام کو ملتا ہے. جی نمبر 1 اور نمبر 2 حلال حرام اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ مطلب ایک دینی مسئلہ, لیکن وہ پولیٹیشینس کو نہیں پتا نا, آپ کو تو مجھے پتا ہوگا, پولیٹیشینس کو نہیں پتا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک میڈیکل کالج چلا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیسے چلایا جاتا ہے. آپ نے تعلیم دینے کی بات کی, لیکن آپ تعلیم وہاں پہ وہی دے رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک سلیبس ہے, آپ باؤنڈ ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں پروسیس میں چل رہا ہے, اس کو بدلنے کے لیے جس نے بھی کوشش کی وہ جیل گیا. ٹھیک ہے, بالکل کیسے ہی کہہ رہے اس ہیں. نے عوام کے لیے بات کو سب جو نا کر دے گا. آپ کیسے جو نا اس کو دور کریں گے, کس طرح آپ کے پاس جو نا آپ کرتے ہیں, آپ کا مینیفیسٹو نہیں رکھتے ہوگا کیا. دیکھیں آپ کوئی بھی پارٹی اٹھا لیں, اس کا مینیفیسٹو جو ہوتا ہے تعلیم سے شروع ہوتا ہے, صحت سے شروع ہوتا ہے, اکانومی پہ ختم ہوتا ہے, اس سے زیادہ تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اگر آتا ہے تو آپ کا مینیفیسٹو کا رول ہے, پاکستان کا قانون ہے, کوئی گھر کے ساتھ نہیں آ سکتا. آپ کے سیکورٹی گارڈ نے باہر ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس پارٹی کے نام لکھ لیا جائے گا اور آئندہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے عذاب پڑ جائے گا. پتہ نہیں تھا, بین ہو جائے گا, بین ہو جائے گا. سر میرا ایک انہیں پتہ نہیں تھا. میں سیکورٹی گارڈ اس کو بلائیں, اس کو بلائیں, چلیں ٹھیک ہے, بھیج دیے, بھیج دیے, باہر بھیج دیے. باہر لڑ رہا ہے. نہیں چلا گیا, چلا گیا. آپ روکیں اس کو, بیٹا آپ ساتھ جا کے جائیں. ٹھیک, تو ہم جو آپ کی بات کا جواب ہے کہ ان 4 چیزوں کے اوپر ملک چلتا ہے, باقی اور کسی چیز پہ نہیں چلتا. اور چاروں چیزیں ہر پولیٹیکل پارٹی جو سی ہے وہ لے کے آتی ہے لیکن ڈیلیور نہیں کرتی. اس لیے ڈیلیور نہیں کرتی کہ ان کو ڈیلیور کرنا نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے لوپ ہولز اگر آ گئے تو پھر باقی چیزیں کیسے ہوں گی. ٹھیک ہے جی. سر آپ نے بات کی ہے خواتین کے لیے کوئی یا خواتین کی ویلفیئر کے لیے, جی خواتین کی خود کے لیے, جی, امپاورمنٹ کے لیے آپ نے کوئی ہماری آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے. ہیلتھ میں سب سے پہلے سر جو ہمارے اس میں خواتین کے لیے, بچہ کے لیے سر کیا سہولیات ہیں, اور سر ان کے لیے جب ہاسپٹل پہ جاتے ہیں ان کے لیے اپنے کو ہیلتھ کارڈ آپ نے کو رہتا ہے اس کا کوئی میں بتا دیتا ہوں. میں نے اس طرح کیا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے ہر فیملی سے 13,500 روپیہ لیا تھا, اور اس کا میں نے 10 لاکھ تک اس کی ہیلتھ انشورنس کر دی تھی, جس میں زچہ بچہ, آپریشن, گال بلیڈر آپریشن, اوپن ہارٹ سرجری, سٹینٹس, یہ ساری چیزیں ایڈڈ تھی. یہ کوئی بھی نہیں دے سکا آج تک. ہاں مانگ کے دے سکتے ہیں. میں قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں. میں یہ ہاتھ بہتر ہوتا ہے یا یہ ہاتھ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ جائیں گی تو اپنی آپ انشورنس اپنی کرنے جائیں گی تو آپ کو 1 لاکھ روپے میں انشورنس ہوگی, لیکن کیونکہ میں گروپ میں چاہتا ہوں تو میں آپ کی انشورنس کروں گا تو وہ 15,000 میکسیمم ہوگا. اس میں میں نے آج سے 1,000 فیملیز کو دیا جو کامیاب طریقے سے امپلیمنٹ ہو گئی. اس میں زچہ بچہ کا بھی پورے کا پورا بیچ میں کورڈ تھا. اور اسی طریقے سے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ ہم زکوٰۃ کے اوپر کارڈ بنا کے ان کی انشورنس کرتے ہیں اور ان کو فری آف کاسٹ کارڈ ڈیلیور کر دیتے ہیں. تو ہم نے دونوں سیکٹرز کو کور کیا ہوا ہے, جو امیر لوگ بھی ہیں اور جو غریب لوگ بھی ہیں اور جو بالکل نہیں پے کر سکتے. تو 3 سیکٹرز آ جاتے ہیں. اس سال میں نے 5,000 فیملیز کو وہ کارڈ دیا ہے جس کا عوامی قوت کے نام سے ہے. ابھی آپ پنجاب میں تو آپ کا صحت سہولت کارڈ چل رہا ہے, وہ تو ہیلتھ انشورنس ہو رہی ہے لیکن وہ آدھا ہو گیا ہے. مجھے سارا علم ہے کیونکہ میرا ہاسپٹل بھی وہی مینیج کر رہا ہے. تو اس لیے
وہ کارڈ بھی بہتر ہے، لیکن ہم قرضے لے رہے ہیں. میں پالیسی کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، قوم کو سیلف سفیشینٹ بنا رہا ہوں تاکہ قوم خود آئے، خود مینج کرے. جو پیسے دے رہے ہیں وہ پیسے دیں، اور جو نہیں دے سکتے ان کا فری آف کاسٹ کارڈ بنائیں، اور اس کو 100% IPD انڈور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے. یہ 15,000 جو آپ لے رہے ہیں یہ سالانہ ہے؟ یہ سالانہ ہے جی. سال بعد 15,000 دینا؟ جی سالانہ ہے جی. اور اس میں فیملیز 3 بچے میاں بیوی شامل ہیں ان کو، اور سال میں وہ کافی زیادہ ان کو تقریباً انشورنس کمپنی بنا دیتی ہے 5 سے 6 لاکھ تک اس کا بن جاتا ہے جی. یلو کلر ایکسپلین. یہ گرین کلر تو دیکھیں جی پاکستان کا امن کا ہے، چاند ہمارے اس میں ہے. یلو پراسپیرٹی کی نشانی ہے، پراسپیرٹی. تو ہم ملک میں جو لانا چاہ رہے ہیں وہ پراسپیرٹی لانا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ یلو کلر کیا جی. جی ممبر شادی شروع ہو گئی ہے. ہم KPK میں چلے گئے ہیں اور KPK کے بھائیوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے بہت اچھے طریقے سے. میں حیران تھا کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی پہلے سے حکومت میں ہے تو وہ مجھ جیسے عام انسان کو کیوں ویلکم کر رہی ہے. تو انہوں نے پختون نے یہ مجھے کہا کہ 12.5 سالوں میں ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ نئی پالیسی دی گئی، تو ہم تمہیں بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں جی. جی جی سر 1 منٹ، صرف 1 منٹ دے دیں سر. ہاں جی. ماشاء اللہ. آپ نے پہلے نمبر پہ ہیلتھ کی بات کی جی. اور ہم پتوں کو پانی دیتے ہیں، جڑوں کو نہیں پکڑتے ہیں. ایک صاحب نے ابھی تک کہا ہے کہ یہ پریس کلب کا یہ رول ہے. ٹھیک ہے. آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، اسموکنگ پہ صرف اسموکنگ میں لے رہے ہیں. آیا یہ رول یہ ہے کہ پبلک پلیس پہ سگریٹ پیا جائے؟ بالکل نہیں. اچھا، اب میں وائلینٹ کی بات کر رہا ہوں. نمبر 2 ہم مدر فیڈنگ پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے ڈاکٹر کی بات کی ہے، ڈاکٹر پیسے لے کے کیا وہ نہیں کما سکتے 50,000 روپیہ؟ ہمارے جرنلسٹ بھائی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ سیلری ہے. ہمارے کیمرہ مین ہیں، کتنی سیلری ہوگی؟ کیا اس میں گھر کا خرچہ چلتا ہے؟ تو آپ ای کامرس سائٹ پہ آئیں، میں آپ کو گائیڈ کروں گا، میں آپ کو سارا سسٹم دوں گا. اپنی نئی جنریشن کو اس سائٹ پہ لے کر آئیں اور گھر میں ہر بچہ بچی کمائے. یہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے تقریباً ابھی تک مور دین 3,000 بچوں کو ای کامرس کے کورسز کمپلیٹ کرا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نیا ٹوکن لے کے آنے ہیں تو اب آپ کیا دیں گے اس کو؟ ہم کو کیا متاثر ہوتے ہیں؟ 50-60 سال میں کوئی نہیں دے سکا یار کچھ کسی کو. ہم تو دے رہے ہو. یہی فرق ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محبوب صاحب. ایکسکیوز می سر، بیٹھے سر پلیز. ایکسکیوز می. بھائی کا سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. بھائی نے، محبوب صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہر کوئی چورن بیچ رہا ہے، آپ کون سا چورن بیچنے آئے ہیں؟ میں اس کو جواب دینے لگا ہوں. میں چورن پہلے سے بیچ رہا ہوں 14 سال سے، جب تو میں پولیٹکس پہ بھی نہیں آیا. مجھے یہ چورن بیچ کے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے یہ ہاتھ توڑنا ہے، مجھے یہ آپ کا ہاتھ بنانا ہے. جس دن آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، نہیں تالی نہیں، جس دن آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ والا مانگنے والا، میرا ڈاکٹر مانگ رہا ہے، میرا جرنلسٹ مانگ رہا ہے، میرا سویپر مانگ رہا ہے، میرا ہر بندہ مانگ رہا ہے. قصور اس کا نہیں ہے، قصور حالات کا ہے، مہنگائی کا ہے، غلط پالیسیز کا ہے، بیڈ گورننس کا ہے. قرضے پہ قرضہ ہم لے رہے ہیں. ہماری ایک بھی پالیسی محبوب صاحب نہیں ہے جو ملک میں، مجھے سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یار، نالجیبل ہے، مجھے جواب دیں ان میں سے ایک بندہ، کیا ایک پالیسی ہے جو ملک میں فورن ایکسچینج آ رہا ہے؟
نہیں ہے تو پھر ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ تو میں چورن بیچ چکا ہوں، میں اس کا عمل کرنے آپ لوگوں پہ آیا ہوں. آپ کا وہ ہاتھ کاٹنا چاہتا ہوں جو یہ بھیک مانگ مانگ کے ہمارے اندر بن گیا ہوا ہے، میں وہ بدلنا چاہتا ہوں. مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی آپ ہی کے اندر کا گوشت پوشت کا انسان ہوں، وہی خون چل رہا ہے میرے اندر بھی. لیکن میری پارٹی صرف اور صرف 85% لوگوں کے لیے ہے. میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں، میں ہیلتھ امپلیمنٹ کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، میں اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ایجوکیشن ڈیلیور کر کے، ڈاکٹر بنا کے، نرسز بنا کے آپ کے سامنے آیا ہوں. میں کل بھی آ سکتا تھا لیکن میں نہیں آیا. اگر مجھے علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو میں آ کے ادھر اونچی اونچی باتیں کروں کہ میں پالیسی میکر ہوں. نو، دس از رانگ، ایبسلیوٹلی رانگ. میں پالیسی میکر نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس پورے کے پورے بزنس کی نو ہو مجھے نہ ہو. تو دس از آل. تھینک یو. اور کوئی کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ تھینک یو ویری مچ جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.